جو رات کو دن میں داخل کرتا ہے، دن کو رات میں داخل کرتا ہے. گویا کہ اگر رات کو گمراہی لیا جائے اور دن کو ہدایت لیا جائے تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ جو شخص گمراہ ہوتا ہے اس کو ہدایت دے دیتا ہے، اور جو ہدایت پر ہوتا ہے اس کو اللہ تبارک تعالیٰ گمراہ بھی کر دیتا ہے. جو ہدایت پر ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ گمراہ بھی کر دیتا ہے. اس پر بھی اللہ کی قدرت ہے کہ اگر وہ اندھیرے میں ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس کو روشنی کی طرف لے آتا ہے، اور اگر وہ روشنی میں ہے اللہ چاہے تو اس کو گمراہ بھی کرتے ہیں. جس طرح کے آیت الکرسی کی بعد والی آیتوں میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اے لوگوں اللہ ولی ہے، اللہ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. یخرجونہم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ کیا کرتا ہے؟ اپنے ایمان والے بندوں کو یخرجہم من الظلمات الی النور، اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آتا ہے. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لے آتا ہے. اسی طرح ایک کافروں کا خاندان چل رہا ہے، پورے کفار باپ دادا سے لے کر، اس کے اندر ایک مومن کو پیدا کر دیتا ہے، اس کے اندر ایک مومن کو پیدا کر دیتا ہے. پھر وہاں سے ایمان والوں کا خاندان شروع ہو جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ اندھیرا تھا اس میں سے روشنی پھوٹ نکلی. اسی طرح اچھا ایمان والوں کا خاندان چل رہا تھا مگر ایک دو ناخلف آ گئے، اس کے بعد اس خاندان میں بدعقیدگی اور شرک اور کفر پایا جانے لگا، یہاں تک کہ وہ مذہب سے بد مذہب ہوتے چلے گئے. یہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ کرتا ہے. جیسا کہ آگے اللہ کہتا ہے تخرج الحی من المیت و تخرج المیت من الحی، اے اللہ تو ہی زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے. اب زندے کو مردے سے نکالنے کا کیا مطلب ہے؟ یہ صرف ظاہری تجربات ہیں. ایک انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے بہت ساری چیزوں پر اگر وہ غور فکر کرے تو اس کو یہ چیزیں ملیں گی کہ جو مردہ ہے اس میں سے زندگی پھوٹ نکلتی ہے. جو چیزیں مردہ ہیں ان میں سے زندگی پھوٹ نکلتی ہے. جیسے پوری دنیا جانتی ہے کہ یہ سرزمین مردہ ہے، زمین مردہ ہے، یہ مردہ ہی ہے، مردہ سمجھی جاتی ہے. مگر جب اللہ تبارک تعالیٰ اس پر بارش برساتا ہے تو اس کے اندر سے کوپلیں پھوٹ نکلتی ہیں جو زمین کی چھاتی کو پھاڑ کر آسمان کی طرف اگنا شروع کرتے ہیں. یہ زندہ ہے. پوری دنیا اس بات پر گواہ ہے کہ یہ پیڑ پودے زندہ ہیں، تبھی تو ان میں حرکت ہے، ان میں پھلنا پھولنا ہے، بڑھنا ہے، روشنی کی طرف بڑھنا ہے. روشنی آپ دیکھے ہوں گے کہ جو پھول ہوتے ہیں وہ جدھر روشنی ہوتی ہے ان کا ادھر رخ ہوتا ہے. اسی طرح اگر کسی پودے کو کسی اندھیری جگہ پر رکھا جائے اور ایک جگہ کھڑکی کھول دی جائے تو وہ پودا کیا کرتا ہے؟ روشنی کی طرف بڑھتا ہے، بجائے اندھیرے کی طرف بڑھنے کے یا اپنے حساب سے بڑھنے کے وہ روشنی کی طرف بڑھتا ہے. اس کا مطلب اس میں زندگی موجود ہے، تبھی تو وہ روشنی کی طرف بڑھ رہا ہے. تو جو چیز مردہ ہے اللہ تعالیٰ اس میں زندگی بخش دیتا ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی بہت سی مقامات پر اللہ نے کہا کہ لوگوں کیا تم اس بات پر غور نہیں کرتے کہ یہ زمین مردہ تھی، بنجر تھی، کچھ اگتا نہیں تھا، بالکل ویران پڑی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنی طرف سے رحمت برساتا ہے، مینہ برساتا ہے، بارش برساتا ہے تو یہ مردہ زمین لہلہا اٹھتی ہے، گویا کہ مردے کو اللہ نے زندہ کر دیا. اسی طرح جو زندہ ہوتا ہے اس میں سے مردہ چیزیں نکلتی ہیں. یہ تو ظاہر سی بات ہے، انسان زندہ ہے، بہت ساری مردہ چیزیں انسان کے اندر سے نکلتی ہے. یہاں تک کہ حاملہ عورت کے اندر اگر بچہ مر جائے تو حاملہ ہے پھر بھی اس کے اندر سے بچہ مردہ ہونے کے باوجود بھی باہر نکلتا ہے، نکالا جاتا ہے، زندہ ہے، اس میں سے مردہ چیزیں نکل رہی ہے. اسی طرح اس کے لیے سب سے اچھی مثال جو اس آیت کو سمجھنے کے لیے کافی ہے وہ ہے کہ جتنے پرندے ہیں وہ انڈے دیتے ہیں، جتنے پرندے وہ انڈے دیتے ہیں. پرندے زندہ ہیں. پرندے کیا ہیں؟ زندہ ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، چگتے ہیں، اڑتے ہیں.
ان کے اندر سے جو چیز نکلتی ہے انڈا وہ مردہ ہوتا ہے, اس میں کوئی جان نہیں ہوتی, اس لیے اس کو پھوڑ کر کھا لیا جاتا ہے, فرائی کیا جاتا ہے, تلا جاتا ہے, کیونکہ وہ مردہ ہے. اب زندے سے مردہ تو نکل گیا, اب اسی انڈے پر اگر مرغی کو اگر بٹھا دیا جائے 21 دن تک, ہر انڈے کی ایک مقدار الگ الگ ہوتی ہے ہر پرندے کے اعتبار سے, اس وقت تک جب اس کو سینکتی ہے اس انڈے کو, تو جو مردہ ہوتا ہے کیسے اس کے اندر جان پیدا ہو جاتی ہے, کیا چیز اس کے اندر ہے, اس انڈے کے اندر کیا چیز موجود ہے کہ اس کے اندر سے ہو بہو جس چیز کا وہ انڈا ہے اسی قسم کی ایک چیز بن جاتی ہے. ایک موٹی بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے تو ایک زندہ عورت ہے, اس کے اندر نطفہ ہے, ماں کا انڈا ہے, اوم ہے, پھر وہ دونوں کے اختلاط سے انسان کا بچہ انسان کی طرح بن کر نکلے. کوئی زیادہ حیرت والی بات بظاہر نظر نہیں آتی, مگر یہ انڈا اور انڈے کو مردہ جب ہوتا ہے اس وقت اگر پھوڑ لیا جائے, پھوڑ کر دیکھا جائے اس کو, تو کوئی چیز زندگی کی اس میں پائی نہیں جاتی, بظاہر بالکل پائی نہیں جاتی. مگر جب مرغی اس کو اس کے اوپر بیٹھتی ہے, سینکتی ہے اس کو گرمی دیتی ہے 21 دن تک, کم سے کم 21 دن کے بعد چوزا اندر سے خود اپنی چوٹ سے اس انڈے کے دروازے کو پھوڑ کر باہر نکلتا ہے. یہ کیسے ہوتا ہے, کہاں سے زندگی آ گئی اس میں, کیسے وہ چیز زندہ ہو گئی؟ یہ ہے مردہ تھا, انڈا بالکل مردہ تھا, اس میں سے زندگی باہر آئی. اللہ کہتا ہے تخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی, وہی اللہ ہے جو زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے. وترزق من تشاء